ہمارے ہاں میں اپنی پوری پچھلے 40 سال کی زندگی کو دیکھوں تو میں تمام صوفیہ جو ہیں وہ پاکستان کے اگر ذاتی طور پہ نہیں جانتا تو ادروائز جانتا ہوں. کسی کے پاس توجہ کرنے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جن کی تھی ان میں سے ماضی میں ہمارے ہاں 2 لوگ گزرے ہیں. ایک صوفی برکت صاحب فیصل آباد سے، اچھے انسان تھے، توجہ کر سکتے تھے. اور ایک نارتھ کی طرف ایبٹ آباد سے آگے تھے بابا تنکا. لیکن دونوں کے اندر بڑا فرق تھا. ایک تھا جو صوفی صاحب تھے، صوفی برکت صاحب جو تھے یہ صوفی صاحب تھے، لیکن جو بابا تنکا تھا یہ مجذوب تھا. یہ مجذوب تھا. مجذوب سے مراد ہے کہ وہ شخص، دیکھیے 2 طرح سے، اس طرح سے یاد رکھیے ایک بات کو کہ ایک شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور وہ کانشیس ہے اور وہ اپنی سیلف فیکلٹی کو سائیکو انالیسس کر سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. دونوں اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں. دونوں کو اللہ مل جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں، یہ دونوں کو اللہ مل جاتا ہے. جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ اللہ سے مل کے، پہچان کے، جان کے، واپسی کا راستہ اختیار کر کے سنت پر آئے گا. جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اس لمحہ موجود میں قید ہو جائے گا. پھر وہ جب واپس آئے گا تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اس پہ شریعت نہیں لگتی. وہ کپڑے نہیں پہنے گا، اس پہ ٹیمپریچر کا افیکٹ نہیں ہوتا، وہ کھانا نہیں کھاتا. تو لیکن وہ جو بات کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ سچ کیوں ہو جاتی ہے؟ بابا تنکا کے پاس ہمارے بہت بڑے بڑے سیاستدان جاتے تھے نا، تو وہ جب کہتا تھا کہ ہو جائے گا تو وہ ہو کیوں جاتا تھا؟ ایک فیکلٹی ہو سکتی ہے، چانس ہو سکتا ہے. دوسرا جاتا تھا تو دوسرے کو اس نے کہا تھا تم نہیں ہوگے، پھر وہ ہوگا، پھر وہ ہو گیا تھا. وہاں پہ ہیلی پیڈ بھی بن گیا تھا. پھر وہاں پہ ہماری ایک سیاستدان میڈم نے وہاں پہ مسجد بھی بنا دی تھی. وہ لمحہ موجود کو جب آپ پرسسٹنٹ کر لیں یہ مجذوبیت ہے. لیکن یہ مجذوب کبھی بھی پھر سنت پہ واپس نہیں پلٹتا.